معزز ناظرین سامعین السلام علیکم. آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ آج اکثر لوگوں میں ایک چیز پھیل رہی ہے. ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ آپ کے مہرے ہل گئے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ گئے ہیں، لہذا آپ کو ایک لمبے علاج میں سے گزرنا پڑے گا. لیکن ایک چیز جو ہم سب پر واضح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریڑھ کی ہڈی کی جو مہرے ہیں اس قدر مضبوط بنائے ہوئے ہیں، اس طرح سے اس میں پٹھے اور ٹینڈن موجود ہیں کہ ان کے اپنی جگہ سے ہلنے کا وہ احتمال بہت کم ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات جو ہے کہ یہ مہرے آپس میں جگہ بناتے ہیں، ہلتے ہیں، حرکت میں مدد دیتے ہیں، آسانی سے ادھر ہو جاتے ہیں، اس لیے ان میں گیپ موجود ہوتا ہے. اگر ان میں یہ گیپ موجود نہ ہو، ان میں یہ خالی جگہ موجود نہ ہو تو وہ حرکت نہ کر سکیں، اور جب ان کو حرکت نہ کر سکیں تو ہم بھی حرکت نہیں کر سکیں گے. لہذا یہ گیپ جو تھا ان میں یہ ضروری تھا جو قدرت میں ان میں رکھا ہوا ہے. لیکن ایک چیز اس کے ساتھ اور بھی ہے، جس قدر اللہ تعالیٰ نے ان مہروں کو مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے، سوائے دو چیزوں کے، یعنی اگر دو طرح سے ان پر اثر ہو تو یہ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، ویسے یہ اپنی جگہ سے ہلنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ چوٹ لگ جائے جو آپ کی قوت برداشت سے بہت زیادہ ہو، اور اس چوٹ کے اثر سے، اس چوٹ کے دباؤ کے اثر سے یہ مہرے اپنی جگہ سے ہل جائیں تو یہ بات ماننے والی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریڑھ کی ہڈی میں پیپ پیدا ہو جائے، کوئی پھوڑا نکل آئے، کوئی پیپ اپنے یہاں پر ڈیرا جما لے اور وہ گوشت کو اور ان ٹینڈن کو، ان پٹھوں کو کھا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی مضبوطی کے لیے پیدا کیے ہیں، تو پھر بھی یہ مہرا ہل سکتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں سے مہرا اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے، اس کے علاوہ مہرا کبھی نہیں سرکتا. لیکن ہم جسے دیکھتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہمارے مہرے سرک گئے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے کیا تمہیں چوٹ لگی، کیا تمہیں یہاں کا پھوڑا پن سے نکلا، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ایکس رے ہے، ایکس رے میں دیکھ لیجئے ان میں جو ایک گیپ پایا جاتا ہے، لہذا میرا مہرا اپنی جگہ سے سلک گیا. ہر کوئی یہ بتاتا ہے. معزز ناظرین سامعین، یہ جان لیجئے کہ مہرا اس طرح سے نہیں ہلتا. آپ ان غلط باتوں کے پیچھے مت جائیے. وجہ میں بتاتا ہوں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اسی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ دو موٹے پٹھے پیرل چلتے ہیں، یعنی ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے، جو مور کے آخری سرے سے لے کر ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے سے لے کر گردن تک جاتا ہے. وہ پٹھے جو ہیں، جب وہ خشکی کی وجہ سے کسی ایک طرف کا پٹھا خشک ہو جاتا ہے تو وہ خشک ہونے کے بعد سکڑ جاتا ہے. جب وہ سکڑتا ہے تو وہ آپ کے جسم کو، آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو ایک طرف کھینچتا ہے، اور دوسری طرف کا پٹھا جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے تو وہ اس طرف جھک جاتا ہے. اس جھکنے کو ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ مہرے کا سرکنا کہہ دیتے ہیں. حالانکہ یہ مہرے کے سرکنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پٹھے کے خشک ہونے کا مسئلہ ہے. آپ پٹھے کو نرم کر دیجئے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ، میں نہیں جانتا کتنے لوگوں کا میں نے علاج کیا اور وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوئے. میں نے تو کوئی آپریشن نہیں کیا ان کا، نہ ان کو آپریشن کے لیے بھیجا کہ آپریشن کرا کے آئے. میں نے صرف پٹھوں کی دوائی دی اور اللہ کے کرم سے وہ ٹھیک ہو گئے. وہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے پھر رکھ دیتا ہوں، آپ ان کو استعمال کیجئے. آپ انشاءاللہ آپ کے مہرے کہیں نہیں گئے، کہیں نہیں سر گئے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جب پٹھے ٹھیک ہو جائیں گے تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اس سے پہلی ویڈیو میں بھی میں نے ایک نسخہ آپ کو بتایا. کون سا نسخہ والا؟ وہ ریٹھے والا نسخہ. وہ ریٹھے والا نسخہ اتنا کارآمد ہے، اتنا زیادہ فائدہ مند ہے کہ میرے خیال میں اس سے بہتر نسخہ میں نے نہیں دیکھا. سستا نسخہ ہے، آسانی سے بن جاتا ہے، ہر کوئی بنا لیتا ہے، اور وہ پٹھوں کے لیے انتہائی مفید ہے. آپ وہی نسخہ تیار کریں. میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے اس کے زیادہ دوں گا.
آپ بنا لیجیے اسے اور استعمال کیجیے. کم از کم 1 ہفتہ تو استعمال کیجیے نا. وہ میری بات مان کر، میری تجویز پر آپ اس کا بنائیے، اسے 1 ہفتہ استعمال کیجیے، اور میں انشاءاللہ تعالی یہ سمجھتا ہوں جب آپ اسے 1 ہفتہ استعمال کر لیں گے تو آپ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ مورے اپنی جگہ سے نہیں سرکتے بلکہ پٹھوں کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ نسخہ پھر سن لیجیے. کیا ہے؟ ریٹھے 100 گرام، آملہ سر گندک 50 گرام، سجی سفید 50 گرام. ان کو پسوا لیجیے. ہاں یہ بات یاد رکھنا ہے، ریٹھوں میں سے وہ جو کالے رنگ کے اس کے بیج ہوتے ہیں، گٹھلی ہوتی ہے، وہ نکال دینی ہے، صرف اس کے چھلکے لینے ہیں. اور جتنا اس کا وزن بنے، تولنا نہیں، اندازے سے بنا لیں. اس کے جتنا یہ وزن بنے گا اندازے کے ساتھ اس کا نصف وزن آپ اس میں گندم کا آٹا ملا لیں گے اور کترا کترا پانی ڈال کر اس کو گوندیں گے اور اس کی گولیاں بنا لیں گے. خشک ہونے پر اس کو استعمال کیجیے. انشاءاللہ تعالی آپ کے بوڑھے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا کھچاؤ، آپ کا درد سب ٹھیک ہو جائے گا. اس نسخے کو آسان نہ لیجیے، ہلکا نہ لیجیے. اس میں اللہ تعالی نے بہت سے گن ڈالے ہوئے ہیں. یہ ایک اعلیٰ اکسیر ہے. پیسے کم لگنے کی وجہ سے اس پر خرچے بہت کم آتا ہے، لیکن یہ اثرات کے لحاظ سے ایک اکسیر چیز ہے. آپ اس کو بنائیے، استعمال کیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ اس نسخے گن گائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی تعریف کریں گے. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کریں، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.